بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، بالآخر قاضی صاحب کا لندن میں توقع کے عین مطابق استقبال ہو گیا، شاندار استقبال۔ قاضی صاحب لندن میں واقع اپنے تعلیمی ادارے مڈل ٹیمپل میں خطاب کے لیے گئے تھے، جہاں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شایان شان ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے احتجاج کے لیے پہنچ چکی تھی، پہلے جن میں زلفی بخاری اور اظہر مشوانی صاحب بھی شامل تھے، اور مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر قاضی کے گھنانے کردار سے متعلق تحریریں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود تھیں۔ برطانیہ میں تعلیمی اداروں کے باہر اور وہ بھی رات کے وقت اس طرح کے مظاہروں کی ماضی میں بہت کم مثال، بلکہ کم مثال کیا، مثال ہی نہیں ملتی۔ مظاہرین مڈل ٹیمپل کے باہر قاضی کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، اور قاضی کو اندر اطلاع مل چکی تھی کہ باہر پاکستان کے بدترین چیف جسٹس کو آئینہ دکھانے اور اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے قاضی اپنی اہلیہ کے ہمراہ کافی دیر تک اندر ہی رکا رہا تاکہ مظاہرین تھک ہار کر واپس پلٹ جائیں۔ لیکن جب تقریب کے ہال کی بتیاں تک بجھا دی گئیں تو قاضی کو مجبوراً باہر نکلنا پڑا۔ یہ بالکل ایسی لگ رہا تھا جیسے مجرم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت کے اندر پناہ لی ہو، چھپا ہو، مگر یہاں قاضی کی قسمت نے یاوری نہیں کی۔ قاضی اپنی اہلیہ کے ہمراہ جیسے ہی گاڑی میں باہر نکلے تو وہاں نوجوان شایان علی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شایان شان استقبال کے لیے موجود تھا، جنہوں نے قاضی کی گاڑی کو دیکھتے ہی لانتی لانتی، قاضی تیری زندگی، شرمندگی شرمندگی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اچھا، قاضی اور اس کی بیوی گاڑی میں مجرموں کی طرح سر جھکائے، باقاعدہ پورا سر جھکائے، سجدے کی کیفیت میں وہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مظاہرین سے اپنا منہ چھپا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کے ناظرین مجھے جسٹس منصور کا قاضی کے نام وہ خط یاد آ گیا جس میں انہوں نے قاضی سے کہا تھا کہ جب عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہو رہا تھا تو آپ نے شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دبا رکھا تھا۔ قاضی نے بالکل اسی طرح گاڑی کی سیٹ کے نیچے اپنا سر چھپا رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مطلب دیکھا کہ اب مظاہرین جو ہے وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ وہ مظاہرین کے چہروں پر اپنے لیے نفرت دیکھنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، تو ڈرائیور ہدایت کے عین مطابق گاڑی بھگا کر لے گیا، اور مظاہرین گاڑی کے پیچھے بھی دوڑ کر قاضی کو بغیرت، عین دشمن اور قومی مجرم کے القابات سے نوازتے رہے۔ ناظرین، زندگی کو دیکھنے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت، شہرت، عہدہ، رتبہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں پاس ہوں تو عزت تو آنی جانی چیز ہے، اور اگر نہ بھی ملے تو کون سی قیامت آ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جب عزت اور دولت یا رتبے میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے ہمیشہ دولت اور رتبے کا انتخاب کیا، اور یہ جانتے ہیں کہ عزت حاصل کرنے کے بعد اسے برقرار رکھنے کے لیے بھی طرح طرح کی مشکل سے مشکل قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور قربانی ان کے جینز میں شامل نہیں ہوتی۔ پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی عزت اور ساکھ کو مقدم جانا ہے اس کی قیمت بھی چکا رہے ہیں۔ میں نے کئی برس پہلے ایک گاؤں میں ایک جس کو ہم دیہاتی پینڈو کہتے ہیں، دہقانی وضع کا تھا کہ ایک بزرگ سے سنا تھا اور کمال جملہ سنا تھا، نہ باؤجی نہ، میں نے اپنی قبر گندی نہیں کرنی، میں نے اپنی قبر گندی نہیں کرنی۔ اور وہ اپنی ملکیت پلازا اس کے باہر چوکیدار بن کے بیٹھا ہوا تھا، یعنی چوکیدار کی تنخواہ پہ اپنے بھائی کے ہاں نوکری کر رہا تھا۔ لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو اس بلڈنگ کے مالک ہو، تم کیس کیوں نہیں کرتے بھائی پہ؟ اس نے کہا جی میں نے باؤ جی اپنی قبر گندی نہیں کرنی۔ مجھے اس وقت اس پینڈو کو دیکھ کے، اس دہقان کو دیکھ کے بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ میں بہت حیران اس لیے ہوا تھا کہ ہم جنہیں پینڈو اور جاہل گوار سمجھتے ہیں وہ کتنی گہری دانش کی بات کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل بے ثمر نہیں۔ میلے کچیلے حلیے والے یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی قبر کیسے صاف رہ سکتی ہے۔ دوسری طرف ایسے ہیں جو مغربی تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہیں، ہم انہیں دانش کا پہاڑ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ خواہشات کے ایسے رسیے، ایسے کم نظر اور ایسے بے اصول نکلتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم اور انسانیت پر اعتماد بھی متزلزل ہونے لگتا ہے انہیں دیکھ کے۔ قاضی کے ساتھ جو سلوک شروع ہوا ہے یہ پیغام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو طاقت کے نشے میں چور ہو کے ملک میں آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، حکمران بن کر اپنے ہم وطنوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، والدین کے سامنے بیٹیوں کے کپڑے پھاڑتے ہیں، 9 سال کی بچیوں کو گھسیٹتے ہیں۔ وہ قاضی کے حال پہ اپنا مستقبل دیکھ لیں۔ ایسے لوگ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ان کے ہم وطن انہیں نشان عبرت بنا دیں گے، ایسا نشان عبرت کہ ان ظالموں کا وجود ان کے اپنے پیارے بھی بوجھ سمجھنے لگیں گے۔ نواز شریف، آل شریف اور جنرل باجوہ
کے بعد قاضی اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے اندر ہر جابر ظالم کو مرتے دم تک وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، اور اس بارے میں تازہ خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اپنی حکومت کے محسن جناب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والے اس واقعے پہ بڑے رنجیدہ ہے، بڑے دکھی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ قاضی کے خلاف نعرے بازی کرنے والے پاکستانیوں کے نادرا کے ذریعے شناخت کی جائے گی اور ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے۔ واہ کیا طریقہ ہے۔ اچھا، ان کے پاکستان میں موجود اہل خانہ اور رشتہ داروں پہ ظلم کیا جائے گا، مگر یہ کارڈ بلاک کرنے والا کام حضور آپ کے خلاف الٹا جائے گا، کیونکہ برطانیہ کے قانون کے مطابق اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے اور کوئی بھی اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی نے لندن میں کوئی رپٹ درج نہیں کرائی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ برطانوی قانون کے مطابق یہ کیس ہی نہیں بنتا۔ اور اب اگر آپ لندن کے واقعے پہ پاکستان میں ان لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک کر بھی دیں گے نا تو ان لوگوں کی تو چاندی ہو جائے گی، وہ برطانیہ میں اسائلم کے لیے اپلائی کر دیں گے جس پر انہیں وظیفہ بھی ساتھ ملے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب یہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس طرح احتجاج سے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ شناختی کارڈ بلاک کرتی ہے، جس کے بعد ان کے برطانیہ میں قیام کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی۔ تو اس مظاہرے میں اگر کل 40 لوگ آئے تھے تو کارڈ بلاک کرنے کے بعد اگلے احتجاج میں 400 پاکستانی آ جائیں گے، اور کچھ نہیں تو قاضی کی واپسی تک یہ کارڈ بلاک کرنے والی اسکیم جو ہے یہ آپ بھی روک لیں، نہیں تو قاضی سے پوچھ لیں کہ اسے کہہ دیں کہ وہ برطانیہ میں پھر ذرا تگڑے ہو کے نکلیں باہر۔ تو اچھا ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ بار کے الیکشن کی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں اس کی وضاحت کل ضرور کروں گا۔ نتائج سامنے آ گئے جس میں آسما جہانگیر گروپ نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب اس گروپ کا نام جو ہے وہ آسما جہانگیر نہیں رکھا جانا چاہیے، برائے کرم میں ہاتھ جوڑ کے اس گروپ کے جو بڑے ہیں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اس گروپ کا نام اب آسما جہانگیر گروپ نہ رکھا جائے۔ آسما جہانگیر کی صاحبزادی جو ہیں وہ آج کل انہی کے افکار کی بدولت قید میں ہے، تو کم از کم آسما جہانگیر کا جو خدمات ہیں جو وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا احتیاط برتے ہیں نام کے حوالے سے۔ حالانکہ اس بار ناظرین حامد خان گروپ کے منیر کاکڑ جو ہیں وہ ہارٹ فیورٹ قرار دیے جا رہے تھے۔ پہلی بار ہوا ہے کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں دھاندلی کا شور پڑا ہے۔ لاہور میں گنتی کے دوران حامد خان گروپ کے منیر کاکڑ نے اپنے 26 ووٹ کرسی کے نیچے رکھے، وہ پکڑ لیے، جس پر دوبارہ گنتی کی گئی جس میں منیر کاکڑ کے 26 ووٹ بڑھ گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دھاندلی کس طرح بدترین اور بھونڈے انداز میں کی گئی ہے، جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی بار ہوا ہے کہ پولنگ ختم ہونے کے غالباً 18 گھنٹے بعد بھی مکمل نتائج سامنے نہیں آ سکے، پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ رزلٹ اس حوالے سے بھی حیران کن ہے کہ حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار تو تقریباً 100 ووٹ سے آ رہے، جبکہ نیچے سیکٹری اور نائب صدور 200 سے زیادہ ووٹوں کی برتری سے جیت گئے۔ اب ذرائع کے مطابق صدر کے علاوہ تمام عہدوں پر حامد خان گروپ جیت رہا تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے جیت کا اعلان نہیں کیا جا رہا تھا اور چیزیں مینج کی جا رہی تھی۔ یہ وہ الزامات ہیں جو عدالتی اور وہاں پہ اس وقت جو کل ماحول تھا تو رات گئے یہ الزامات لگائے جا رہے تھے۔ جیسے ہی معاملات کنٹرول میں آ گئے رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا، کل یہ کہا جا رہا تھا۔ اور اس الیکشن میں ناکامی اور حکومتی امیدوار کی کامیابی کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے ووٹرز کی تعداد 4400 کے قریب ہے، ان میں تقریباً 1500 ووٹر ایسے تھے جن پر حکومتی عنایات رہیں۔ کسی کو اٹارنی جنرل کے آفس سے نوازا گیا، کسی کو حکومتی مقدمات میں مہنگی فیسوں پر وکیل مقرر کیا گیا، جن کے چیمبر سے ڈسٹرکٹ جوڈیشریز میں ججز مقرر کیے گئے، اور سب سے بڑھ کر اسلام آباد میں وکلاء کی ہاؤسنگ کالونی میں ان کے پلاٹ کنفرم کیے گئے۔ اس کے علاوہ الیکشن سے پہلے 200 سے 250 کے قریب وکلاء کو سپریم کورٹ کا لائسنس دے کر ان کے ووٹ بنائے گئے۔ اس کے علاوہ وزیر قانون صاحب ایک ایک وکیل ووٹر کے ساتھ رابطے میں رہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہے۔ اور بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ بار الیکشن کے لیے حکومت نے 5 ارب روپے کے فنڈ کا استعمال کیا۔ ہارنے والے امیدوار منیر کاکڑ نے الزام عائد کیا ہے کہ ایجنسیاں بھی پوری طرح الیکشن کے عمل میں ملوث رہی ہیں اور کسی وکیل کو ڈرا کر اور کسی کو لالچ دے کر حکومتی امیدوار کے لیے ووٹ حاصل کرتی رہی۔ اچھا ناظرین، ایک بار پھر عمران خان سے ڈیل کی خبریں ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہیں۔ حکومتی بھونپو اور صحافتی مالشیے ان خبروں کو پھیلانے میں کمر بستہ ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو مارے گئے سی،
اگر ایسا نہ کیا گیا, اگر یہ ڈیل کا تاثر نہ پھیلایا گیا تو ساڈا کچھ نہیں بچنا. ان خبروں کو ناظرین تقویت اس وقت ملی جب شریف خاندان کے گھر کے ایک فردی سمجھے جانے والے اخبار نویس نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ خان صاحب کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب جانے دیں, غصہ تھوک دیں, چلیں اب آئندہ آپ باری لے لیجئے گا. بس ان کا یہ تبصرہ کرنا تھا کہ اس کے بعد جو بعض ٹاؤٹ صحافیوں کو تو جیسے غشی کے دورے پڑنے لگے. اس پر خواجہ آصف صاحب نے یہ ٹویٹ کر دی کہ بشرا بی بی کی رہائی اور ان کا اچانک پشاور پہنچ جانا اور پھر علی امین گڈھا پور کی معنی خیز خاموشی بلا وجہ نہیں ہے. خواجہ صاحب کو تو یہ کہنا پڑنا تھا. اس کے بعد خواجہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اندر ہی اندر جناب کچھ پک رہا ہے. اگر کوئی ڈیل ہو بھی رہی ہے اور حکومت اور اس کے وزراء اس سے لاعلم ہیں تو اپنی اس بے بسی پہ انہیں ڈوب مرنا چاہیے, خاص طور پہ وزیر خارجہ کو. وزیر خارجہ کو ڈیل کس سے ہو رہی ہے؟ حکومت سے تو نہیں ہو رہی, حکومت کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی, تو پھر کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اور وزیر دفاع کو نہیں پتہ, وزیر دفاع صاحب کو نہیں پتہ. عجیب بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپنی, میں پھر وہی دہراؤں گا کہ اپنی بے بسی پہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے. کوئی جیل میں بیٹھے عمران خان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور نااہل حکمرانوں کو یعنی کوئی خبر نہیں ہے. یہ حکمران اس وقت بھی لا علم تھے ناظرین جب رات کو جیل کا دروازہ کھول کر خان سے ملاقاتیں کی گئی تھیں. ان حکمرانوں کو اس وقت بھی کچھ پتہ نہیں تھا جب 26ویں ترمیم سے پہلے خان کو قائل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اور قیدی نمبر 804 اپنے موقف پہ پوری طرح ڈٹ کے کھڑا تھا. حکمرانوں کو پتہ ہے کہ پس پردہ بیٹھے پالیسی سازوں نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا تو حکومت کو اعتماد میں لینا وہ گوارا نہیں کریں گے, اس لیے انہوں نے وقت سے پہلے ہی شور ڈالنا شروع کر دیا. ڈیل کے اس پروپیگنڈے میں اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن ایسی خبروں سے مطمئن ہو جائیں اور ان کے اندر جو غصے کا ایک لاوا پک رہا ہے وہ کہیں پھٹ نہ جائے. رہی بات ڈیل کی, تو ایسا کرنا ہوتا تو خان خود کو اتنی مشکل میں ناظرین کبھی نہ ڈالتا. کیا ڈیل کرنے والوں کے کال کوٹھڑی کی بجلی بند کر دی جاتی ہے 5-5 دن کے لیے؟ کیا ڈیل کرنے والوں کو اس طرح غیر معیاری کھانا دیا جاتا ہے جسے کھا کر 2-2 دن تک قیدی الٹیاں کرتے رہتے ہیں؟ جن سے ڈیل کرنی ہوتی ہے ان کو ایسا کھانا دیا جاتا ہے. کیا ڈیل کرنے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں؟ ڈیل کی باتیں کرنے والے پارٹی رہنما پر کریک ڈاؤن کم از کم ختم کر دیا جاتا ہے؟ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے. یہاں تو 9 سال کی بچیوں کو گھسیٹا جا رہا ہے, 1 سال سے کم عمر بچوں کو اٹھا کے پٹخا جا رہا ہے. تو عمران خان ڈیل کرے بھی تو کس سے؟ کیا عمران خان ڈیل کر کے ہارے ہوئے لشکر کی جیت کا اعلان کر دے؟ کبھی سوچا تو صحیح نا. کپتان کے مخالفین چاہتے ہیں کہ عصر نہیں مغرب سے چند لمحے پہلے, عصر بھی نہیں مغرب سے چند لمحے پہلے عمران خان روزہ توڑ دے. حضور ایسا کچھ نہیں ہونے والا, کچھ نہیں ہونے والا. اصل میں آپ کو ملک کے اندر اور ملک کے باہر سے آنے والی خبروں نے بہت بری طرح ڈرا رکھا ہے. آپ ڈر رہے ہیں باہر سے کہ ٹرمپ آ گیا تو پھر کیوں ہوئے گا, اور اس کے لیے اس کے آنے سے پہلے ہی یہ تاثر دیا جائے کہ ہماری تو عمران خان کے ساتھ پہلے سے بات چیت جاری ہے, ہم نے تو گڈ ول جیسچر کے طور پہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کو پہلے ہی رہا کر دیا تھا. حالانکہ آپ نے رہا نہیں کیا, وہ قانونی جنگ جیت کے جیل سے باہر نکلی. آپ کے پاس کوئی آپ کے سوا چارہ نہیں تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کے اوپر جو موجود عدالتی نظام کے اوپر چھتری تھی وہ ہٹ چکی تھی, اس لیے آپ جو مرضی کر لیں. ڈیل کا تاثر پھیلانے کی آپ کی خواہش جو ہے کبھی پوری نہیں ہونے والی. اچھا ناظرین, امریکہ کے جو 62 سے زائد ارکان کانگریس نے اپنے صدر کے نام خط لکھ کے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی حکومت اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے عمران خان کو انصاف دلانے کے لیے اپنا رول پلے کرے. اس خط نے یہاں حکمرانوں سے لے کے ان کے ٹاؤٹس کو بھی آگ لگا دی ہے. ٹھیک ہے, اب حکومتی دسترخوانوں پہ بیٹھ کے اپنے پیٹ بھرنے والے جو ہیں وہ مسلسل یہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب, اور عجیب و غریب تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ امریکی صدر کو خط لکھنے والے کانگریس کے ارکان میں سے 9 یہودی تھے, 29 اسرائیل کے حامی تھے, 13 بھارت نواز تھے, LGBT کے حامی تھے, یعنی ہم جنس پرست کے سرپرست کرنے والے, مطلب یہ تھے وہ تھے, کشمیر کی مخالفت کرنے والے اتنے تھے, اتنوں نے اتنا کچھ کیا تھا. بات بڑھتے بڑھتے آپ کے پلے کچھ نہیں رہا. حضور والا وہ امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں, امریکہ کے ارکان پارلیمنٹ تھے. اب کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کہہ دیں گے کہ جی فلاں نے جو ہے وہ ٹریفک سگنل توڑے تھے,
اور فلاں جو ہے وہ یہ کرتا تھا، وہ فلاں نے فلاں جگہ ٹویٹ کی تھی، اور جو آپ کے منہ میں آئے گا، بلکہ یہاں تک مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہہ دیں گے کہ جی اس میں سے 20 ایسی ارکان خواتین ارکان بھی تھی جو پردہ نہیں کرتی تھیں، یہ بھی کہہ دیں گے امریکہ کے بارے میں. جو آپ کے منہ میں آتا ہے آپ کہتے چلے جا رہے ہیں، آپ سے بات بن نہیں رہی. بھئی امریکہ کے ارکان کانگریس کی بات ہو رہی ہے اور آپ گنتی کون سی گننا شروع ہو گئے. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. آپ سے بات نہیں بن رہی. اپنی بات مان یہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ پوری دنیا پاکستان میں ہونے والے مظالم کو غور سے دیکھ رہی ہے، اس پہ ریئیکٹ کرے گی. مجھے مطلب یقین کرے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ یہ اعتراضات بڑھتے بڑھتے یہاں تک بھی نہ پہنچ جائیں کہ جناب 60 ارکان ایسے بھی تھے جو جنک فوڈ کھاتے تھے، وہ موٹے تھے، سردیوں میں ٹھنڈا پانی پیتے تھے. جو یار خدا کا خوف کرو، بولے بادشاہ آپ کیا چاہتے ہو. میرا خیال ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس لیے خاموش رہنا جو ہے وہ ایسے بے بنیاد پروپیگنڈے سے بہتر ہے. اچھا جی، آخر میں سن لیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی اور ان کے والد کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایک کینسر ہاسپٹل تعمیر کریں، اور اب اس خواب کی تکمیل ہونے جا رہی ہے. اور پنجاب حکومت لاہور میں آج کینسر ہاسپٹل کا افتتاح کیا ہے، انہوں نے سنگ بنیاد رکھا. مریم بی بی ضرور اسپتال آپ بنائیں، اچھی بات ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ آپ کینسر ہاسپٹل ہی کیوں بنانا چاہتی ہیں. آپ اپنے مخالف کا منہ لال دیکھ کر تو لال کرنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کینسر ہاسپٹل ضرور بنانا چاہیے، مگر اس سے پہلے جو ہسپتال موجود ہیں برائے کرم ان کی حالت ہی ٹھیک کر لیں. میو ہاسپٹل میں دل کے مریضوں کے لیے دوائی میسر نہیں ہے. پی آئی سی میں آپریشن کی مہینوں بعد ڈیٹ ملتی ہے. ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا جو حال ہے وہ نہ پوچھیں. پھر بھی آپ عمران خان بننے کا شوق جو ہے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو سرکاری فنڈ سے نہیں، پھر آپ اپنی جیب سے یا چندہ اکٹھا کر کے شوکت خانم کی طرز پہ ہسپتال بنائیں نا، مزہ آئے. پھر آپ 1600 ایکڑ پر محیط جاتی عمرہ کی پوری نہ صحیح آدھی ریاست اس ہسپتال کے نام کر دیں، جیسے کہ عمران خان نے کیا تھا. اپنی جیب کا ایک ایک سکہ نکال کے اپنی جیبیں خالی کر دی تھی. اپنی ساری جائیداد شوکت خانم کے نام کر دی ہوئی ہے، ساری جائیداد. اپنے پاس ایک کوڑی نہیں رہنے دی خان نے، سب کچھ شوکت خانم کے نام کر دیا. در در پہ چندہ مانگا، در در پہ ملک ملک گلی گلی کوچے کوچے عمران خان نے چندہ اکٹھا کیا. پھر اس نے شوکت خانم جیسے عظیم ادارے کھڑے کیے، ایک نہیں دو نہیں، اب تو ہر شہر میں بننے جا رہا ہے. خیر یہ تو آپ کبھی نہیں کر پائیں گی محترمہ. اتنا ہی کر دیں کہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے جو شریف میڈیکل کمپلیکس ہے اس میں غریبوں کا مفت علاج شروع کر دیں. حکومتی خرچے پر عمران خان نہیں بنا جا سکتا، آگے آپ کی مرضی. اور ناظرین، آخر میں نعیم زرار صاحب کے لفظوں میں آج کی آخری بات. سولی پہ چڑھا رکھا ہے مرنے نہیں دیتا، سولی پہ چڑھا رکھا ہے مرنے نہیں دیتا، مظلوم کو فریاد بھی کرنے نہیں دیتا. لگتا ہے کہ ظالم کا فلک پر بھی ہے پہرا، لگتا ہے کہ ظالم کا فلک پر بھی ہے پہرا، لوگوں کی دعا کو بھی گزرنے نہیں دیتا، لوگوں کی دعا کو بھی گزرنے نہیں دیتا. صیاد ہے خود جکڑا ہوا خوف میں اپنے، صیاد ہے خود جکڑا ہوا خوف میں اپنے، زنجیر کو جھنکار بھی کرنے نہیں دیتا، زنجیر کو جھنکار بھی کرنے نہیں دیتا. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں.